آگے بڑھیں گے کچھ دیگر خبریں آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے 24 اضلاع میں آج سے 6 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیاں۔ تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے چھٹیوں پر عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ جہلم سمیت دیگر 12 اضلاع میں 3 جنوری سے 13 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں کے تعلیمی اداروں میں چھٹیاں 24 دسمبر سے 28 فروری تک ہوں گی۔ لاہور میں تعلیمی ادارے کب تک بند رہیں گے، اس حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں عبدالوہاب۔ جی بالکل، آج سے تمام پنجاب کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ این سی او سی اور عدالتی حکم کے باوجود پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ 23 دسمبر سے 6 جنوری تک اسکولوں کو بند کرنے کے جو ہے وہ حوالے سے اعلان کیا گیا اور باقاعدہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، جس کی باعث جو ہے وہ اب آج سے لاہور کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہیں، کیونکہ موسم سرما کی تعطیلات جو ہے وہ پہلے پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اور فیصلہ کیا گیا کہ جو جنوری کے آخر میں جو ہے وہ چھٹیاں دی جائیں گی، لیکن اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ حکم جاری کیا گیا اور پنجاب حکومت سے جو ہے وہ واضح طور پر انہیں جو ہے وہ آگاہ کیا گیا کہ اگر حکومت جو ہے وہ چھٹیاں نہیں دے گی تو عدالت جو ہے وہ اس کا حکم جاری کرے گی، اور اس کے بعد عدالت کے فیصلے کے بعد جو ہے پنجاب حکومت اور این سی او سی کی جانب سے جو ہے وہ 23 دسمبر سے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکول تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے وہ موسم سرما کی تعطیلات جو ہیں وہ جاری ہیں اور آج پہلا روز ہے چھٹی کا۔ اور اگر آج کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج زیادہ سے زیادہ 20 اور کم سے کم جو ہے وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جانے کا امکان ہے۔ جی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے ہلکی بوندا باندی، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کراچی میں آج بادل برسنے کا امکان ہے۔ شہر قائد 28 دسمبر سے سردی کی لہر کی لپیٹ میں رہے گا۔ مغربی سسٹم 25 دسمبر کو بلوچستان میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کرتی ہے۔ کراچی میں اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بتا رہے ہیں محمد حماد۔ ہاں جی دیکھیں، بالکل کراچی میں سردی کی شدت میں کمی آئی ہے، لیکن ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کا یہ کہنا ہے کہ مغربی سسٹم جو ہے 25 دسمبر کو بلوچستان سے ملک بھر میں داخل ہوگا، جس کے تحت کراچی میں 26 اور 27 دسمبر کو جو ہے بارش کا امکان ہے، اور جو ہے بارش کے باعث جو ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور 9 اور 10 سینٹی گریڈ جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور جو ہے 28 سے کراچی میں جو ہے سردی جو ہے شروع ہوگی، جو کہ 5 جنوری تک جاری رہے گی، جس کے بعد کراچی میں جو ہے کافی ٹھنڈ پڑے گی، جبکہ 26 اور 27 دسمبر کو جو ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی ہے کہ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، اور نہ صرف کراچی بلکہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، چمن، کوئٹہ میں جو ہے برف باری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ 5 جنوری تک جو ہے کراچی میں شدید ٹھنڈ پڑ سکتی ہے، تو شہری جو ہے سردی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انتظامات کر لیں، کیونکہ 26 اور 27 دسمبر کو جب بارش کراچی میں پڑے گی تو سردی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ جی پاکستان میں کرونا وائرس مزید 2 افراد کی جان لے گیا۔ اموات کی تعداد 28,894 ہو گئی۔ 666 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 46,564 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 359 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 0.77% رہی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب کا چیلنج، وزیراعظم عمران خان آج لاہور آئیں گے۔ بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتیں شیڈول کا حصہ۔ صوبائی امور پر غور ہوگا۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور کی بھی وزیراعظم سے ملاقات ہوگی۔ وزیراعظم شیخ ابوالحسن شاذلی سینٹر فار صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا افتتاح بھی کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں بدترین شکست، ٹکٹس کی غلط تقسیم، گورنر اور اسپیکر اسد کیسر سمیت ارکان اسمبلی ذمہ دار قرار۔ پارٹی کے اندرونی اختلافات بھی شکست کی بڑی وجہ بنے۔ مہنگائی نے بھی ہارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پارٹی کا ساتھ نہ دینے والے سینئر قیادت کے نام لکھ دیے گئے۔ کچا چٹھا کپتان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اضلاع کی سطح پر ذمہ داروں کا تعین ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر سیف نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔
الیکشن میں ہارنے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی وزیر اعظم سے لمبی میٹنگ، اگلے مرحلے میں کم بیک کرنے اور کامیابی کے لیے مستقبل میں کیا کرنا ہے کپتان نے پلان دے دیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے واضح کیا انتخابات جدید اور اختیارات کے حامل بلدیاتی نظام کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار، آئندہ پورے ملک میں انتخابی نتائج پشاور جیسے ہوں گے، مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ۔ شہر اقتدار میں تقریب سے خطاب میں JUI سربراہ نے پاکستان کے آئندہ سیاسی منظرنامے کی پیشگوئی کر دی۔ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو PTI کے ساتھ ہوا وہ پورے ملک میں ہوگا، ذرا ہاتھ ہٹا دو، پشاور میں ان کی اصلیت بے نقاب ہو گئی، کارکن ہمت کریں، سارا نظام ہاتھ میں ہوگا۔ جب ہم کہہ رہے تھے کہ صاحب نتیجے جعلی ہیں، حکومتیں جعلی ہیں، ان کی دھاندلی کی پیداوار حکومتیں ہیں، آج جب تھوڑا سا ان قوتوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو پھر انجام آپ نے صبح خیبر پختونخوا میں دیکھ لیا یا نہیں دیکھ لیا؟ پورے ملک میں یہی صورتحال ہے۔ تھوڑا سا ہاتھ ہٹائیں، انشاءاللہ پورے ملک کا نظام آپ کے ہاتھ میں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے نام لیے بغیر ایک بار پھر مقتدر حلقوں پر انگلی اٹھا دی۔ نواب شاہ میں کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ اب دیکھنا ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے، کیسے ملک کو چلایا جائے۔ ووٹ کی طاقت سے پیپلز پارٹی دوبارہ ملک کی باغ ڈور سنبھالے گی۔ دوسری جانب سینئر صحافی انصار عباسی نے سینئر دفاعی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آصف علی زرداری سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ ماضی میں ملک چلانے کے لیے کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، دو پارٹیوں کی اجارہ داری کوئی تیسری جماعت کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں عوام کو تبدیلی کے حوالے سے قائل کرنے کے لیے بہت عرصہ لگا۔ عمران خان نے عوام کو ایک منزل دکھائی، تیسری آپشن تھی۔ آج تحریک انصاف ملک گیر جماعت ہے۔ تحریک انصاف کا مقابلہ سندھ میں پیپلز پارٹی، پنجاب میں نون لیگ اور خیبر پختونخوا میں JUI سے ہے۔ ماضی کی حکومتوں اور ہماری ترجیحات میں فرق ہے۔ احتساب کا پہیہ چلے گا، یہ بچ نہیں سکیں گے۔ 90 کی دہائی کی سیاست بڑی ڈس اپوائنٹنگ تھی۔ دو پارٹیاں تھیں اور وہ دو پارٹیاں آپس میں لڑتی تھیں، ان کی سیاست آپس تک محدود تھی۔ کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان دو پارٹیوں کے پیچھے بھی کوئی اور آپشن موجود ہو سکتی ہے، اور ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس ملک میں تبدیلی لاؤں گا۔ تو بہت عرصہ لگا لوگوں کو یہ یقین بناتے کہ اس ملک میں واقعی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جب آپ خیبر پختونخوا کا الیکشن دیکھتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام اور ANP ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی 3 سیٹیں، پیپلز پارٹی کی 1 سیٹ، نام و نشان نہیں ہے۔ ہمارا ویژن تھا تبدیلی، ہمارا ویژن تھا احتساب، ہمارا ویژن ہے کرپشن کا خاتمہ۔ اپوزیشن کا کیا ویژن ہے؟ آپ غور سے دیکھیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ ویژن کا فقدان ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے افغانستان کے لیے انسانی امداد کی قرارداد منظور کر لی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ قرارداد کی منظوری سے پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ قرارداد کی منظوری سے افغانستان کی امداد سے متعلق قانونی پیچیدگیاں ختم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا موقف تھا افغانستان کو اشیاء ضروریہ کی فراہمی عالمی قوانین کے خلاف ورزی نہیں۔ پاکستان، چین اور روس نے امریکہ کی پیش کردہ قرارداد کے لیے رکن ملکوں سے رابطے کیے۔ معروف اسکالر مولانا طارق جمیل اور معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی نے اسلام آباد میں سری لنکن ہائی کمیشن کا دورہ کیا۔ علماء اکرام نے سری لنکن ہائی کمشنر سے سیالکوٹ واقعے پر تعزیت کی۔ اس موقع پر مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ دین اسلام ظلم اور جبر کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر قوم سے اپیل کی ہے کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کریں۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ اس موقع پر ہمارا دین کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم نہیں دیتا۔ اپنی قوم کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو۔ قرآن نہیں پڑھو گے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گے آپ، اور ایک اپنے نبی کی سیرت پڑھو۔ سری لنکا والوں سے شرمندہ ہیں، ہمارے لوگوں نے ظلم کیا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں ان میں سے اکثریت وہ ہے کہ جن کو کلمہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، مارنے والوں کو نماز بھی نہیں آتی ہے۔ جب اسے مار رہے تھے تو اس نے ایک وقت میں کہا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے مارو نہیں۔ ہمارا دین یہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ ہم
ताकत और कुव्वत की बुनियाद पे लोगों को मुसलमान बनाए। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध हुकूमत के बल्दियाती बिल के खिलाफ तहरीक इंसाफ और MQM ने अदालत से रुजू करने का फैसला कर दिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सिंध हुकूमत को काला कानून वापस लेना पड़ेगा। सूबे में सरकारी निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। MQM रहनुमाओं ने बल्दियाती बिल को फिल वक्त सूबे का सबसे बड़ा मसला करार दिया। कहा कि सूबे में ज़बरदस्ती नहीं करने देंगे। अदालती और अवामी सतह पर जदोजहद जारी रखते हुए इसमें दीगर जमातों को भी शामिल करेंगे। जो जरदारी निज़ाम नाफिज किया जा रहा है, सिंध पर नाफिज किया जा रहा है, कोई ये ना समझे कि हम दब जाएंगे। हम इस सूबे के अवाम के हुकूक के हुसूल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, कानूनी पहलुओं पर, और इंशाअल्लाह हम अपने अपने तरीके से पिटीशन दायर कर रहे हैं। किस साल हो गए पीपल्स पार्टी के पास बल्दियात को? मुशर्रफ साहब के दौर से बल्दियात में पीपल्स पार्टी के नाजिम और नाजमा सांप बन के बैठे सिंध के खजानों पर। ये तो लाड़काना के लोगों को सोचना चाहिए कि 21 साल बल्दियात में वोट देकर उन्हें क्या मिला। कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं लाया। जो कानून 2013 से मौजूद था उसमें तरामीम की गई हैं। नए तरामीम से बल्दियाती नुमाइंदों को मज़ीद इख्तियारात दिए गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का जवाब, कहते हैं कि मुखालिफिन बल्दियाती कानून से मुतालिक अवाम में गलतफहमियाँ ना फैलाएं। कानून में होने वाली तरामीम को नया निज़ाम नहीं कह सकते। कोई नया बल्दियाती कानून या बल्दियाती निज़ाम नहीं लाया गया। हमने जो भी तरामीम की हैं वो इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 को बेहतर बनाने के लिए हैं और बल्दियाती नुमाइंदों को मज़ीद इख्तियारात देने के लिए। कानून के अंदर बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है और हम किसी भी मुनासिब तरमीम को, राय को अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत हैकिंग का इजलास कर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी गई। 24 अरब 96 करोड़ के रावलपिंडी लई एक्सप्रेस वे मंसूबे की भी मंजूरी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा भी मंजूर कर लिया गया। जनूबी पंजाब के 10 अजला में गुरबत मुकाव प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। थल कैनाल मंसूबे की मंजूरी फिर मौखर होने पर सिंध ने एहतजाज किया। हुकूमत का ऑटो पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मुराद का फैसला। मुकामी तैयार करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17 से 1% और पुरसाशात पर कस्टम ड्यूटी 1% करने का फैसला किया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की CBU की दरामद पर कस्टम ड्यूटी 25 से कम करके 10% होगी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स से कम करके 8.5% करने का फैसला। 1800 सीसी से ऊपर की हाइब्रिड गाड़ियों पर 15% रेगुलेटरी ड्यूटी कम की जाएगी। मोटरसाइकिल के इलेक्ट्रिक पर पुरसाशात पर 1% कस्टम ड्यूटी होगी। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर्स के सदर कासिम खान की क़यादत में CPNE के वफ़द ने मुलाकात की। तमाम स्टेक होल्डर्स की शमूलियत यकीनी बनाने के लिए डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी की दरख्वास्तों में तारीख में 31 दिसंबर तक तोसी कर दी गई है। मुलाकात में मरबूत डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम बिलखसूस अखबारात और जराइद की रजिस्ट्रेशन के हवाले से गुफ्तगू की गई। इस दौरान इत्तफाक किया गया है कि अखबारात की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी और रीजनल सतह पर डिजिटलाइजेशन के विजन को आगे बढ़ाया जाएगा। मुलाकात में मरबूत डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम बिलखसूस अखबारात और जरायद की रजिस्ट्रेशन के हवाले से गुफ्तगू की गई। इस दौरान इत्तफाक किया गया कि अखबारात की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी और रीजनल सतह पर डिजिटलाइजेशन के विजन को आगे बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर अरसलान खालिद ने कहा कि हुकूमत बेहतरीन डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम का फरोग मुमकिन बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए CPNE भरपूर किरदार अदा कर सकती है। CPNE के वफ्द में सीनियर नायब सदर अयाज खान, नायब सदूर इरशाद अहमद आरिफ, सरदार खान न्याजी और जॉइंट सेक्रेटरी ताहिर फारूक शामिल थे। कराची के पसमानदा इलाके लियारी की बाहिम्मत लड़कियां बॉक्सिंग की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म हैं। इस सोच को कि लोग क्या कहेंगे ख़त्म करके बॉक्सिंग रिंग में तरबियत हासिल करने में मसरूफ़ हैं। बाहिम्मत लड़कियों से मिलवा रहे हैं कामरान सोहेल अपनी इस रिपोर्ट में। कराची की कदीम बस्ती लियारी की 3 बाहिम्मत लड़कियां बॉक्सिंग रिंग में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने में है मसरूफ। नामसद हालत के बावजूद महरीन बलोच ने आलमी बॉक्सिंग के मुकाबले में न सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि इस सोच को भी दफन किया कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। इस फील्ड में मैं 6 साल से हूँ,
تو مجھے بہت سارے مطلب جو ہیں وہ سختیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن جب میں نکلی ہوں، جب میں 17 انڈر میں کرکٹ بھی کھیلتی تھی، پھر فینسنگ گیم کھیلا، مطلب میں اسٹارٹنگ سے اسکول لائف سے ہی اسپورٹ میں ہوں. ماریا ناصر اور اقصی اکرم ابھی زیر تربیت ہیں اور قومی باکسنگ مقابلوں میں فتح کے جھنڈے گاڑنے کے لیے پرعزم ہیں. امی نے مجھے بہت سپورٹ کیا باکسنگ پہ، یہاں تک پہنچی ہوں. 6 سال بعد میں نے نیشنل اور فرسٹ نیشنل گولڈ میڈل اور بیسٹ باکسر ٹرافی حاصل. لیاری کی بیٹیوں کو باکسنگ کی تربیت دینے والے بین الاقوامی پاکستانی باکسرز لڑکیوں کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں. لیاری کی یہ صنف نازک باکسنگ کی عالمی دنیا میں ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں. حکومت ذرا سی توجہ دے تو ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. کیمرامین ذوالفقار علی کے ساتھ کامران سہیل، نیوز کراچی. میرپور خاص میں دن بدن سہولیات کا فقدان، صفائی ستھرائی ہے اور نہ ہی مرمت شدہ روڈ. ٹنکی روڈ پر عرصہ دراز سے سیوریج کا پانی شہریوں کے لیے وبال جان بنا بیٹھا ہے. مزید جانتے ہیں بلال محمود سے. جی بلال. جی بالکل، میرپور خاص میں گندگی کے ڈھیر، ٹوٹ پھوٹ سڑکیں شہریوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہیں. میرپور خاص کے مختلف علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. مسئلے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. کوئی ضلعی حکومت کوئی کام کروانے کو تیار نہیں ہے، کوئی سیاستدان، کوئی MNA، کوئی MP کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. ہر بندہ بجٹ کھا رہا ہے. کہنے کو تو 10 دفعہ یہ روڈ منظور ہو چکا ہے، لیکن کوئی بنانے کو تیار نہیں ہے. کاغذوں میں منظور ہوتا ہے، بنتا کبھی بھی نہیں ہے. یہاں پر علاقہ مکین مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی جلد از جلد مرمت کرائی جائے. یہاں پر آئے روز جو حادثات رونما ہو رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے اس کی مرمت کرائی جائے. یہاں پر صفائی کے عمل کو روز کا معمول جو ہے وہ بنایا جائے. جی. معاشرے میں خواتین کے حقوق اور ان کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے اور ان میں کمی لانے کے لیے میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے. اسی موضوع پر دیر بالا میں کارروائی تنظیم نے ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس میں مقامی صحافیوں نے شرکت کی. دیر بالا سے شیری حضرت کی یہ رپورٹ. خواتین کے حقوق اور ان کو درپیش مسائل کے حل کی تلاش. کارروائی تنظیم نے دیر بالا میں ورکشاپ کا اہتمام کیا. خاتون صحافی مریم بی بی نے کہا، خواتین مرد حضرات کے شانہ بشانہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. میڈیا کو بھی خواتین کے حقوق کی آگاہی میں کردار ادا کرنا ہوگا. لیبر کے جتنے بھی ایشوز ہیں، جس میں خواتین کی منیمم ویج ہو گئی، سیپریٹ واش روم ہو گیا، ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں، ان کو اجاگر کریں تاکہ تمام لوگوں میں شعور پیدا ہو اور یہ تمام مسائل کسی حد تک کم ہو سکے. کارروائی تنظیم کے نمائندے شہریار نے نیوز سے گفتگو میں بتایا، دیر بالا میں خواتین کو بہت سے معاشرتی مسائل کا سامنا ہے. اس ورکشاپ کا مقصد مسائل کی نشاندہی اور میڈیا کے ذریعے انہیں اجاگر کرنا ہے. خواتین کے جو مسائل ہیں، خاص کر ضلع دیر اپر میں جہاں پہ آج ہم موجود ہیں، تو ان کے حوالے سے کام کیا جا سکے اور ان کے جو جتنے مسائل ہیں وہ میڈیا کے ذریعے عوام تک حکومت تک پہنچے اور اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کیا جا سکے. ورکشاپ کے شرکاء کا کہنا ہے، مسائل کسی بھی سطح کے ہوں، ان کی نشاندہی کی جانی چاہیے اور انہیں حکمرانوں اور حکام تک پہنچانے میں میڈیا کا کردار انتہائی کلیدی نوعیت کا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیرین حضرت، نیوز دیر بالا. نئی فلم پالیسی مکمل. فلم، ڈرامہ اور میوزک کے نیشنل ایوارڈز دیں گے. فلم انڈسٹری کو ون ونڈو آپریشن سہولتیں دیں گے. حکومت انٹرٹینمنٹ چینلز کو بھرپور سپورٹ کرے گی. علامہ اقبال، ٹیپو سلطان، ظہیر الدین بابر فلمیں بنانے کا اعلان. وزیر اطلاعات فواد چودھری کی کراچی آرٹ کونسل کے عہدیداروں کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا کہ پاکستانی فلموں اور ڈراموں کا بیڑا غرق ہو گیا. نوجوان طلباء کی تھیٹر، میوزک، داستان گوئی، سندھ کے قدیم ساز اور کلاسیکل رقص سے بھرپور میلہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں سج گیا، جس میں طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. رنگ رنگ میلے کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھیے مونا صدیقی کی یہ رپورٹ. فارغ التحصیل طالب علموں کے لیے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں رنگا رنگ میلہ. نیپا کے طلباء نے موسیقی، کلاسیکل رقص، داستان گوئی اور تھیٹر پلے میں شاندار پرفارمنس دی، جسے شرکاء نے خوب سراہا. بہت اچھا لگ رہا ہے، ان کو پرفارم کرنے کا موقع مل رہا ہے اور اس طرح سے ان کا تجربہ، ان کا کانفیڈنس یہ سب بڑھ رہا ہے. جو یہاں پہ گانا سیکھ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں اور ساز بھی مختلف سیکھ رہے ہیں وہ لوگ، تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. پہلی بار میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح اوپن ہاؤس ہوا ہے اور اس میں اسٹوڈنٹس کی پرفارمنسز ہو رہی ہیں، جس میں تھیٹر اینڈ میوزک بوتھ. سو آئی تھنک اٹس ونڈرفل. چیف ایگزیکٹو آفیسر جنید زبیری نے کہا،
ये इवेंट नए और पुराने स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए रखा गया है। सिंध का कदीम सकाफती साज चंग और उस पर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की काफी का सुर सोरठ सुनने वालों पर सहर तारी कर गया। नापा ने अपने अलमनाई स्टूडेंट्स के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स से भरपूर फेस्टिवल सजाया, जिसमें नौजवान तलबा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर खूब दाद भी वसूल की। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची। शादी एक ऐसी तकरीब है जिसमें शिरकत करने वाले तो अपनी तैयारी करते ही हैं, लेकिन दुल्हा को नजर आना होता है सबसे अलग, इसलिए इसकी हर चीज़ होती है ज़रा खरी टाइप की। कई शौकीन दुल्हे दुल्हन के घर गाड़ी के बजाय बग्घी पर जाना पसंद करते हैं। देखिए खालिद चौधरी की यह रिपोर्ट। हसीन नक्शो निगार से मुज़य्यन रंग बखेरती बगियां, जिसके साथ चलते घोड़ों के पैरों की चाप। गाड़ियों पर सवार दूल्हे तो रोज नजर से गुजरते हैं, लेकिन दो घोड़ों वाली बग्गी पर सवार दूल्हे की सज धज होती ही अलग है। रावलपिंडी के कमेटी चौक से कभी तांगे गुजरते थे, अब यहाँ से बग्गियां किराए पर हासिल की जा सकती हैं। बग्गी बानों का कहना है घोड़े और बग्गी की देखभाल पर बहुत खर्च होता है, इसके मुकाबले में कमाई बहुत कम है। खर्चा रोज आई है ना जी, कम हुए ना हुए 5,000 रुपए तो रोज का खर्चा नहीं। बग्गी पर बैठने से दूल्हे की शान तो बढ़ जाती है, लेकिन घोड़े और बग्गी का मालिक गरीब का गरीब ही रहता है। प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, न्यू न्यूज़, रावलपिंडी। चेहरे पर मुस्कान, हाथों में पॉलिश और ब्रश वाला शॉपर उठाए, ये है सादिकाबाद का अजय, जिसकी सुरीली आवाज़ ने सबको अपना दीवाना बना रखा है। अजय जब गुनगुनाता है तो सुनने वाले दंग रह जाते हैं। देखिए सादिकाबाद से मोहम्मद शाबान की ये रिपोर्ट। जिंदगी तलख मगर होंठों पर मुस्कान सजी है। अजय के घर में गुर्बत के डेरे हैं। बूट पॉलिश करके बीमार बाप और घर का सहारा बना हुआ है। 200 रुपए कमाता हूँ, 50 रुपए का आटा ले जाता, 50 रुपए की सब्जी, 50 रुपए का छोटे भाइयों के लिए दूध ले जाता हूँ, जो फिर 50 रुपए बचते हैं उसका दोपहर सुबह का हो जाता है। लेकिन कुदरत ने इस बच्चे को खूबसूरत आवाज दी है। तुझसे ही है मेरे हमसफर, रब से है ये गुजारिश। अजय के मद्दाहों का कहना है कि इसके पास टैलेंट के साथ साथ सुरीली आवाज है। वो सारा दिन इसके आने का इंतजार करते हैं। हुकूमत ऐसे बच्चों की सरपरस्ती करे तो मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। माशाल्लाह इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, सुरीली आवाज़ है इसकी, जो है ना हम तकरीबन रोज इसको सुनते हैं, इसका इंतजार करते रहते हैं। अजय ने बाप की बीमारी की वजह से पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभाल ली। बूट पॉलिश करके घर बड़ी मुश्किल से चलाता है। अजय अपने फन से मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हुकूमती सरपरस्ती का मुंतजिर है। गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका खिजर, जहाँ पर रस्म शाप के नाम से जानी जाने वाली रस्म का आगाज हो गया है। इस रस्म में क्या होता है जानने के लिए देखिए खिजर से आबिद हुसैन की ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खिजर में कदीम रस्म और रिवाज आज भी जिंदा हैं। शाप के नाम से जानी जाने वाली रस्म दिसंबर या जनवरी में होती है। नौजवान लोगों के घर जाते हैं, जहाँ वो दरवाजे के बाहर दुआया कलमात अदा करते हैं, जिसके बाद मखसूस लिबास पहनकर रिवायती रक्स किया जाता है। तकरीब में शरीक शहरी ने बताया कि ये इलाके की सदियों पुरानी रिवायत है, जिसे दोबारा शुरू किया गया है। हजारों साल कदीमी कोई रस्म है। दिसंबर और जनवरी में तकरीबन गाँव के जितने भी यूथ है ये घर घर जाकर इस रस्म को मनाते हैं और तकरीबन 3-4 जुम्मों के बाद फिर दोबारा एक जगह पे बैठ जाते हैं, एक बड़ा प्रोग्राम रख के उसमें उस कल्चर का दिन बेहतरीन तरीके से मनाते हैं। गाने वालों को नकद रकम, खुश्क किया हुआ गोश्त और ड्राई फ्रूट्स तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं, जिससे अगले रोज दावत का एहतमाम होता है और मुख्तलिफ पकवान तैयार किए जाते हैं। रक्स और मौसीकी की महफिल भी जमती है। कैमरामैन गुल नवाज के साथ आबिद हुसैन, न्यू न्यूज़, खिजर, गिलगित बल्तिस्तान।